السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور روس کے صدر نے آج آستانہ میں ایک ملاقات کے دوران تجارت، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف کل آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے قازقستان میں ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے عالمی اور علاقائی امن اور دیرپا ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ صدر نے خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے اور بینکاری کے شعبے میں ان کی نمائندگی بڑھانے پر زور دیا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے آج کے 80 انڈیکس میں 680 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 80,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور کر لیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے عوام کو آٹے کی بلا تعطل فراہمی اور منڈی میں نرخوں کی نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر مؤثر روابط یقینی بنانے کے لیے پاک NDM میں ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے موبائل ایپ متعارف کرائی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کی مشکلات کے خاتمے اور تنازع کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے غیر کشمیری صنعت کاروں اور قابض افواج کو زمینیں الاٹ کرنے کے منصوبے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ کے 12 عہدیدار اسرائیل اور غزہ میں جنگ میں امریکی پالیسی پر مستعفی ہو گئے ہیں۔ اور نامور لوک گلوکار عالم لوہار کی آج 45ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت کے اجلاس کے موقع پر آج آستانہ میں روس کے صدر سے دوستانہ ماحول میں خوشگوار ملاقات کی۔ Thank you very much, Mr. President. It's really a great honor and I'm very happy to meet you after you met in Samarkand on the sidelines of this year. Once again, I'd like to congratulate you on your re-election and I'm sure Russian Federation will further progress under your able leadership. Mr. President, I'm very happy to share with you that our bilateral relations have been having a positive trajectory over the last many years and this is a matter of great comfort for us. دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جس میں تجارتی اور اقتصادی تعلقات سمیت توانائی اور دوسرے اہم علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے باہمی اعتماد اور مفاہمت پر مبنی ان تعلقات کو بتدریج مستحکم بنانے پر اطمینان ظاہر کیا۔ وزیر اعظم نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی، دفاع اور سلامتی سمیت تمام شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی کثیر جہتی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے روس کے ساتھ کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر ماسکو میں پاک روس بین الحکومتی تعاون کا اگلا اجلاس جلد طلب کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے روس کے صدر کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات قائم ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون کے فروغ کے ذریعے مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور پاکستان کے درمیان توانائی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے پاکستان کے ساتھ تحفظ خوراک کے شعبے میں بھی تعاون بڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔ روس کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک بار پھر ملاقات کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے تقریباً 2 سال قبل سمرقند میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا تھا۔
شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کا 24واں سربراہ اجلاس کل قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں شروع ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے اسلام آباد کے نمائندے شہزاد غوری سے۔ عالمی رہنما تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی موجودہ صورتحال اور اسے مزید مستحکم کرنے کے علاوہ موجودہ عالمی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اجلاس کے اختتام پر عالمی رہنما آستانہ اعلامیہ اور دوسری مشترکہ دستاویزات پر دستخط کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سربراہ اجلاس میں اپنے وفد کے ہمراہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ وہ اہم علاقائی اور عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے اور اس بات پر زور دیں گے کہ پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے ساتھ علاقائی روابط بڑھانے اور تعاون کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم اس موقع پر اجلاس میں شریک رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ پاکستان اور تاجکستان نے عالمی اور علاقائی امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے کثیر الجہتی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دوشنبے کے دورے کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ دونوں ممالک کی قیادت نے ملاقاتوں میں موجودہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں رہنماؤں نے کثیر الجہتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ملکوں کے درمیان شاہراہوں کی تعمیر، ریل اور فضائی رابطوں کے لیے ماہرین کی سطح پر مشاورت کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔ پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں جانب سے فلیگ شپ بجلی منصوبہ کاسا ہزار کی جلد تکمیل کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ منصوبے کے جلد مکمل ہونے سے مستقبل میں توانائی کے شعبے میں نئے راستے کھلیں گے، جس سے دونوں ممالک اور خطے میں خوشحالی آئے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے خواتین کی مالی خود مختاری اور کاروباری خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی مالی خدمات تک رسائی کو بہتر بنانے اور انہیں قرضے دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے گروپ چیف ایگزیکٹو بل وٹنر سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ صدر نے کہا کہ خواتین کی معاشی خود مختاری نہ صرف انہیں مالی طور پر مضبوط بنائے گی، بلکہ اس سے وہ اپنے خاندانوں کو مدد دینے کے علاوہ قومی معیشت میں کردار ادا کرنے کے قابل بھی ہو سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو کاروباری خواتین سے تعاون کے علاوہ ان کی بینکنگ کے شعبے میں نمائندگی کو بھی بڑھانا چاہیے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان نے ماحولیاتی تحفظ اور جنگلات کے فروغ کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ ماحولیاتی شعبے میں سرمایہ کاری سے ماحول کو محفوظ بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر نے کہا کہ ملک میں زرعی شعبے کے علاوہ ڈھانچہ جاتی منصوبوں، خصوصاً چھوٹے ڈیموں، بیراجوں اور بجلی کے پلانٹس پر سرمایہ کاری کی جانی چاہیے۔ سندھ کے امور داخلہ، قانون اور پارلیمانی امور کے وزیر ضیاء الحسن نجار نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری سے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران سندھ میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق امور پر بات چیت کی۔ صوبائی وزیر نے سندھ میں کچے کے علاقوں میں ڈاکوؤں اور رہزنوں کے خلاف جاری آپریشن کے حوالے سے صدر کو بریفنگ دی۔ نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ چیئرمین نے اس موقع پر صدر کو نادرا کی 2023 کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعظم کے رابطہ کار رانا احسان افضل خان نے کہا ہے کہ معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کر دیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن پر کام شروع کر دیا گیا ہے، جس سے ٹیکس کی مجموعی ملکی پیداوار کی شرح بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 42,000 پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری پر پیش رفت ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت نے پاکستان کوالٹی کنٹرول سٹینڈرڈز کی کیٹیگریز کے مطابق آٹے کے نرخ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے نمائندے اطہر رسول سے۔ پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے دوران کیا، جس میں پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نقل و حمل کی اجازت دینے کا اصولی فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے آٹے کے مارکیٹ نرخ کے بارے میں روزانہ رپورٹ طلب کرتے ہوئے محکمہ خوراک کی تنظیم نو کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے بدعنوان عناصر کے خلاف قانونی کارروائی یقینی بنانے اور محکمہ خوراک کے افسران اور ملازمین کے کام کی ڈیجیٹل نگرانی کا طریقہ کار وضع کرنے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ آٹے کے نرخ ناجائز
طور پر بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ مافیاز کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے۔ بریفنگ کے دوران اجلاس کے شرکاء کو آگاہ کیا گیا کہ صوبے میں 22 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے سرکاری ذخائر سمیت مجموعی طور پر 60 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم موجود ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی کے سدبات کے لیے گندم ذرائع کی جیو ٹیگنگ کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ نظم و نسق کو بہتر بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسن کی قیادت میں ایک وفد سے آج کوئٹہ میں باتیں کرتے ہوئے کہی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے معدنی اور کانکنی، ماہی پروری، زراعت اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے منصوبوں پر مشتمل امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ 2 ہفتوں پر مشتمل پاکستان یونائیٹڈ اسٹیٹ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج ایکسائز 2024 انسداد دہشت گردی کے قومی مرکز پبی میں جاری ہے۔ یہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی 2 طرفہ مشترکہ مشق ہے، جس کا مقصد سب یونٹ سطح پر دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے تکنیکی مہارتوں کا تبادلہ کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کی انفینٹری کیمپینز مشق میں حصہ لے رہی ہیں۔ مشق کا مقصد انسدادی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے مشقوں کے طریقہ کار کو بہتر بنانے کے علاوہ انسدادی دہشت گردی کے حوالے سے تجربات کا تبادلہ کرنا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر زراعت کے شعبے میں کئی انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے سرسبز پاکستان اقدام کے تحت لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا قیام پاکستان کی تاریخ میں زراعت کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے 44 لاکھ ایکڑ بنجر زمین کی نشاندہی کی ہے، جسے قابل کاشت بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ کونسل نے کاروبار کی سطح پر ماڈل کے تحت 6 لاکھ ایکڑ رقبے پر 7 غیر ملکی اور 50 مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ شراکت داری قائم کی ہے، جو زرعی شعبے میں ایک اہم تبدیلی کا اشارہ ہے۔ آج باجوڑ کے علاقے ڈماڈولا میں سڑک پر بم دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ خان سمیت 3 افراد شہید ہو گئے اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال خاڑ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے بم دھماکے میں سابق سینیٹر ہدایت اللہ اور دیگر افراد کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپنے ایک پیغام میں انہوں نے دہشت گردی کے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ ناگہانی آفات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید آفات کے حوالے سے مؤثر تیاری اور رد عمل کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ موبائل ایپ کا اجرا کیا ہے۔ ایپ کا مقصد ناگہانی آفات کی صورت میں عوام کے ساتھ مؤثر روابط یقینی بنانا ہے۔ اس ایپ کی نمایاں خصوصیات میں تمام تنظیموں اور افراد کے لیے قومی اور علاقائی زبانوں میں آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں انتباہ جاری کرنا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ خارجہ امور کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی نے سفارتکاری کے جدید تقاضوں کے مطابق مؤثر حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات سیکرٹری خارجہ سارس سجاد سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ جدید دور میں سفارتکاری ایک مکمل سائنس بن چکی ہے اور جدید دور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں اپنے موقف کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام بھارت کی جانب سے جموں کشمیر کے غیر قانونی الحاق کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس بات کا اعادہ پاکستان کے مشن میں سیکنڈ سیکرٹری رابعہ اعجاز نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں تحفظ کی ذمہ داری کے موضوع پر بحث کے دوران بھارتی وفد کے احتیال انگیز بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے عوام کو اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کے تحت انہیں حق کی خود ارادیت کی فراہمی کے ذریعے ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے کام کریں۔ رابعہ اعجاز نے بھارتی وفد کی جانب سے بھارت میں اقلیتوں سے ناروا سلوک کرنے سے متعلق پاکستان کی جانب سے فراہم کردہ حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے پر کہا کہ بھارت نے جنرل اسمبلی میں پہلے کی طرح من گھڑت دعوے کیے ہیں۔
انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت انسانی حقوق کا سبق دے رہا ہے، جبکہ وہاں مسیحیوں، مسلمانوں اور دلت سمیت مختلف اقلیتوں کو ہندوتوا کے ہاتھوں روزانہ کی بنیاد پر شدت پسندی کا سامنا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت اپنے قابض فورسز اور صنعت کاروں کو مزید زمینیں الاٹ کر کے اپنے نو آبادیاتی منصوبے پر مکمل طور پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے غاصبانہ فوجی تسلط کو مزید مضبوط کرنے کی غرض سے ضلع بارہمولہ میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا نیا بٹالین ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے لیے 53 کنال اراضی مختص کی ہے۔ اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بھارتی فوج اور کاروباری شخصیات کو مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہزاروں کنال اراضی الاٹ کی گئی ہے، جو مقبوضہ علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مودی حکومت کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے ایک بیان میں ان اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سری نگر میں جاری ایک بیان میں حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ ان اقدامات کا مقصد کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانا اور ان کی ثقافتی اور مذہبی شناخت کو مٹانا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ علاقے میں بھارت کے نو آبادیاتی ہتھ کنڈوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل پر زور دیا۔ آج محصور غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 28 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں سے 12 اسرائیل کے انخلاء کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ایک محفوظ قرار دیے گئے علاقے میں تھے، جبکہ شہید ہونے والے دیگر بے گھر فلسطینیوں نے پانی کی کمی کی شکایت کی تھی۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک فلسطین میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 37,953 جبکہ زخمیوں کی 87,266 ہو گئی ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلاء کے احکامات کے بعد تقریباً تمام مریض ہسپتالوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اعداد و شمار کی تفصیلات بتاتے ہوئے WHO نے کہا کہ 270 مریض طبی عملے کے ہمراہ از خود اسپتالوں سے روانہ ہو گئے اور اب یورپین غزہ ہسپتال اور ہلال احمر فیلڈ ہسپتال میں صرف 3 مریض باقی رہ گئے ہیں۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق مریض اور عملے کے ارکان عدم تحفظ کے خدشے، ادویات، غذا، پانی اور ایندھن تک رسائی نہ ہونے کے باعث اسپتالوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نے کہا ہے کہ محصور غزہ کے تقریباً 19 لاکھ افراد بے گھر ہیں، جو کل آبادی کا تقریباً 80% ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ تقریباً 2.5 لاکھ افراد اسرائیل کے علاقے خالی کرنے کے حالیہ احکامات سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور غزہ جنگ پر امریکی پالیسی کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کے 12 عہدیدار مستعفی ہو گئے ہیں۔ ایک مشترکہ بیان میں حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی اسرائیل کی سفارتی حمایت اور اسلحے کی مسلسل فراہمی غزہ میں محصور فلسطینیوں کی ہلاکتوں اور ان کی فاقہ کشی کا موجب بن رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ کے اقدامات نے امریکی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور خطہ مزید عدم استحکام کا شکار ہوا ہے۔ استعفیٰ دینے والوں میں وائٹ ہاؤس، محکمہ داخلہ کے حکام، محکمہ فضائیہ کے 2 سابق اہلکار اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک سابق فوجی افسر شامل ہے۔ سمندری طوفان بیرل کیٹیگری 5 طوفان میں تبدیل ہو کر جمیکا کیریبین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سمندری طوفان سے گریناڈا اور وینزویلا میں تقریباً 7 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے نیشنل بینک اسٹیڈیم کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے اس سال کے شروع میں کراچی، لاہور اور راولپنڈی میں اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس حوالے سے کام پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ آئیکن ماہم اور انیسا کل لاہور سے جنوبی کوریا کی دارالحکومت سیول کے لیے روانہ ہوں گی، جہاں وہ عالمی سائیکلنگ سینٹر میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے مطابق ماہم UCI لیول 2 تربیتی پروگرام میں شرکت کریں گی، جہاں ان کی کوچنگ مہارتوں میں اضافہ کیا جائے گا، جبکہ انیسا عالمی تربیتی کورس میں اپنی سائیکلنگ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گی۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے صدر سید اظہر علی شاہ نے ماہم اور انیسا دونوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
इंडोनेशिया के सूबे में एशियन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मैच के दौरान चीन का खिलाड़ी यांगशी हरकत कल बंद होने से इंतकाल कर गया। बैडमिंटन फेडरेशन के मुताबिक चीनी खिलाड़ी मैच के दौरान गिरा और मौके पर ही दम तोड़ गया। जर्मनी ने यूएफा यूरोपीय कप 2024 के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि दिफाई चैंपियन इटली टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मेजबान जर्मनी ने डेनमार्क को 2-0 से शिकस्त दी। दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड ने दिफाई चैंपियन इटली को 2-0 से हरा दिया। और आईसीसी T20 आलमी कप के बाद ताजा तरीन दर्जाबंदी में भारत की हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर कैटेगरी में पहले नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने 150 से जायद की बल्लेबाजी शरह से 144 रन बनाए और 11 विकेटें भी हासिल की। T20 बॉलिंग की दर्जाबंदी में एंड्रिक 7 दर्जे बेहतरी के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बर्तानिया के आदिल रशीद 675 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। ये थी खेल की दुनिया से चंद खबरें, और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं तिजारती खबरें। वजीर तिजारत जाम कमाल खान ने कारोबार दोस्त माहौल के क़याम की हुकूमती आज़्म का इयादा करते हुए इस सिलसिले में ताजर तंजीमों की अहमियत को उजागर किया है। इस्लामाबाद में ताजर तंजीमों के डायरेक्टरेट जनरल के दौरे के मौके पर उन्होंने महकमे को जामे बहाली के जरिए अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने और तिजारती ऐवानों में तंजीमों के लिए तिजारती फरोग का अपना किरदार बढ़ाने की हिदायत की है। मुल्क से बरामदात में खत्म होने वाले माली इस साल में इससे गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 10.54% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में बरामदात 30 अरब 64 करोड़ 50 लाख डॉलर रही, जबकि इससे गुज़श्ता माली साल में ये 27 अरब 47 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 680 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 80,233 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 536 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 413 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज पाक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के सबसे ज्यादा 34 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 447 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 256 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 135 में कमी, जबकि 56 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी के हिस्सेस की कीमतों में सबसे ज्यादा 129 रुपए 41 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स के हिस्सेस की कीमतों में 134 रुपए 99 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपए 30 पैसे और कीमत फरोख्त 278 रुपए 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 352 रुपए 82 पैसे और कीमत फरोख्त 353 रुपए 45 पैसे। यूरो कीमत खरीद 299 रुपए 30 पैसे, कीमत फरोख्त 299 रुपए 83 पैसे। सऊदी रियाल कीमत खरीद 74 रुपए 12 पैसे और 74 रुपए 25 पैसे। यूएई दिरहम 76 रुपए 22 पैसे और 76 रुपए 36 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,07,951 रुपए रही। ये तो थी तिजारती खबरें, और अब चलते हैं फन की दुनिया में। सिंधी अदबी बोर्ड के चेयरमैन मखदूम सईदुज़्ज़मान आतिफ ने कहा है कि शम्सुल उलमा मिर्जा कलीज बेग सिंधी अदब का एक बड़ा नाम है। मिर्जा कलीज बेग की 95वीं बरसी के मौके पर एक बयान में उन्होंने कहा कि सिंधी अदब में नसर और शायरी के हवाले से मिर्जा बेग का किरदार लंबे अरसे तक याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मिर्जा कलीज बेग ने नसर और शायरी की अनवाह पर काम किया और अदब में हर मौजू की कमी को पूरा किया। और अब बुलेटिन में चलते हैं साइंस की दुनिया में। डॉक्टर हबीब जान और डॉक्टर अली तलहा खलील ने इटली में साइंस डिप्लोमेसी कोर्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस अहम नौइयत की तरबियत का इनेकाद यूनेस्को और AAS ने किया। रमा बरस हर मुल्क से 2 शख्सियात को मदऊ किया गया, जिनमें से एक का ताल्लुक साइंसी शोबे से और दूसरे का पॉलिसी साजी से था। दुनिया भर से 800 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल हुई। डॉक्टर हबीब जान और डॉक्टर अलिया ताखेल को एक ओपन चुनाव के मरहले के जरिए चुना गया और इसके अखराजात टीवॉस ने बर्दाश्त किए।
یہ کورس شرکا کو سائنس، عالمی امور اور متعلقہ پالیسی سازی کے حوالے سے علم اور مہارت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے پاک فرانسس ریسرچ پروگرام کے تحت سرکاری اور نجی یونیورسٹیوں کی فیکلٹی اراکین سے درخواستیں طلب کی ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد پاکستان اور فرانس کے اعلیٰ تعلیمی اداروں اور تحقیقی لیبارٹریوں کے درمیان سائنسی اور تکنیکی مہارتوں اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔ یہ تو تھی سائنس کی خبریں، اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق خیبر پختونخوا کے وسطی اضلاع، شمال مشرقی بلوچستان اور کشمیر میں چند مقامات پر مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید مرطوب رہا، تاہم شمال مشرقی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور زیریں سندھ میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں قصور کے مقام پر 28 ملی میٹر، جبکہ گوجرانوالا 7، اسلام آباد میں گوڑلا کے مقام پر 7 ملی میٹر اور 0 پوائنٹ میں 1، سندھ میں نگر پارکر میں 15 ملی میٹر اور خیبر پختونخوا میں بنیر کے مقام پر 7 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد اور بالائی خیبر پختونخوا میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، جبکہ بعض مقامات پر موسلادھار بارش بھی متوقع۔ اس کے علاوہ شام رات کے دوران جنوبی خیبر پختونخوا، وسطی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں بھی چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ سب سے زیادہ درجہ حرارت نکنڈ میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دالبندین میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ، تربت، بکر، اٹھک اور نور پورتل میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ اسلام آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 28، لاہور 39، کراچی 37، پشاور 44، کوئٹہ 41، مظفر آباد 41، گلگت 41، کردو 35، سری نگر 36، جموں 37، لے 31، پلوامہ 35، اننت ناگ 34 اور شوپیاں میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم اور روس کے صدر نے آج آستانہ میں ایک ملاقات کے دوران تجارت، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف کل آستانہ میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی کونسل برائے سربراہان مملکت میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے قازقستان میں ہیں۔ پاکستان اور تاجکستان نے عالمی اور علاقائی امن اور دیرپا ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے عوامی سطح پر مؤثر روابط یقینی بنانے کے لیے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ کے نام سے موبائل ایپ متعارف کرائی ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت نے غیر کشمیری صنعت کاروں اور قابض افواج کو زمینیں الاٹ کرنے کے منصوبے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔